الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں اسی بات کے تعلق سے کہ اگر شرعی طور پر کوئی عذر موجود ہو تو آدمی ہدیہ گفٹ وغیرہ میں انکار کر سکتا ہے، کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر حالات ایسے ہیں۔ حدیث نمبر 2597 عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال، ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں استعمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازد یقال له ابن الوتبیہ علی الصدقہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے ازد کے ایک آدمی کو صدقہ کے وصولنے پر عامل بنایا، یعنی زکوٰۃ وصولنے کا عامل بنایا، جس کو ابن الوتبیہ کہا جاتا تھا۔ یہ واقعہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھے قبیلہ ازد سے، ان کو عامل، پہلے بیت المال وغیرہ کا سسٹم تھا، آج بھی کم ہی ہے، تو باقاعدہ لوگوں کو رکھا جاتا تھا کہ ان کا کام ہے زکوٰۃ وصولنا۔ پھر ان آدمی کو جہاں ضرورت ہوتی وہاں بھیجا جاتا تھا کہ فلاں جگہ جاؤ اور زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ تو ایسے ہی ان آدمی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کا عامل بنایا۔ کہنا فلما قدیما، جب وہ واپس آ گئے، ان کو عامل بنایا آپ نے، تو گویا زکوٰۃ وصولنے کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ وصول کر کے جب واپس آئے وہ واقعہ نکل کرتے قال ھذا لکم وھذا اولی لی، جب وہ وصول کر کے لے کے آئے تو جو زکوٰۃ تھا اسے حوالے کیا اور کہا یہ تمہارا ہے، یعنی بیت المال کا ہے، اور کچھ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا اور کہا یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھیے، کہنے زکوٰۃ جو وصولا انہوں نے تو لا کر کے بیت المال کے حوالے کر دیا کہ بھی یہ زکوٰۃ ہے جو زکوٰۃ کے نام پہ دیا گیا ہے، لیکن مجھے کچھ ہدیہ ملا ہے تو میں رکھ لیتا ہوں جو لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَّا جَلْسَا فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، کیوں نہیں تم اپنے ماں کے گھر میں بیٹھے رہے یا اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے ہوتے، فَيَنْظُرْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، پھر دیکھتے کہ تمہیں کوئی ہدیہ بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا۔ کہہ یہ تو تم کو ہدیہ ملا نا، وہ تم وہاں گئے زکوٰۃ وصولنے، اس بنا پر تم کو ملا ہے۔ اگر ان لوگوں کو تمہیں دینے کا شوق تھا تو تم اپنے گھر میں بیٹھتے ہو تو ہدیہ وہاں کیوں نہیں آتا؟ یعنی کہنا یہ چاہتے پھر وہ مال ان کا نہیں ہے، وہ بھی بیت المال میں جائے گا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ چیز تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے کہ بھائی اگر لوگوں نے راضی خوشی ہو کر ان کو دیا تو اس میں کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے۔ تھے وہ لوگ بڑے اچھے دیندار نیک لوگ تھے، ان کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں، ان کے ایمانداری میں کوئی شبہ نہیں، صحابہ کرام ہے، لیکن سوال یہ کہ جو کچھ وہاں ہوگا ایسے ہی قیامت تک آگے ہونے والا ہے، ایک نمونہ وہ لوگ ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے چیز پر پابندی لگا دی جہاں سے گڑبڑی ہو سکتی تھی، کیونکہ بیت المال قائم ہے، بعد میں بھی قائم ہوتا رہے گا۔ بیت المال کا مال وصول کرنے کے لیے پہلے بھی لوگ مقرر ہوتے تھے، بعد بھی ہوں گے، لیکن پہلے اچھے نے بعد میں نالائق ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ آگے چل کر زکوٰۃ دینے والے بھی انصاف نہ کریں اور لینے والے بھی انصاف نہ کریں۔ تو اب اگر اس طور پر اگر ہدیہ کا رسم چلتا رہا تو آگے چل کر یہ ہدیہ کہیں رشوت نہ بن جائے، کیونکہ جو وصولنے جائے گا تو اس کی ایک ذمہ داری ہوگی، باقاعدہ وہ حساب کرے گا، کتاب کرے گا، بتائے گا کہ بھائی اتنا زکوٰۃ تم پر لاگو ہو۔ تو اب اگر یہ ہدیہ چلتا رہا تو کہیں ایسا نہیں وہ رشوت کا کام کر جائے، یعنی ہدیہ دے کر کے وصولنے والے کا منہ بند کر دیا جائے، تھوڑا ڈنڈی مار دی جائے، یعنی یہ پورے چانسز ہیں آگے۔ اسی لیے لگتا ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوراخ کو بند کر دیا، اور اسلام کے یہی دین فطرت ہے کہ یہ جڑ ہی پر ضرب لگاتا ہے، جہاں سے گڑبڑی پیدا ہونے کا سوراخ ہے اس سوراخ کو بھی اسلام نہیں چھوڑتا۔ آپ جانتے ہیں اگر پانی کسی نلی میں بہے، کچی نلی ہو،
اور تھوڑا سا سوراخ پانی نکلنے کا ہو تو آپ کو یار کوئی بات نہیں تھوڑا چلتا ہے، نہیں چلتا ہے، وہ تھوڑا ہے، بعد میں وہ سوراخ بھی نلی بن جائے. یہی چیز گڑبڑی کا ہے. تھوڑی گڑبڑی کی بھی آپ رعایت کریں گے تو آگے چل کر وہ بڑی گڑبڑی بن جائے گی. تو ایسا لگتا ہے انہی وجوہات کی بنا پر کہ اگر کوئی عامل زکوٰۃ وصولنے جاتا اور اس کو ہدیہ وغیرہ ملتا تو نہ منع کر دے کہ یہ تمہارا نہیں، اگر تمہیں دینا تو تمہارے گھر میں پہنچانا چاہیے تھا، یہ سب بیت المال میں جائے گا. یہ طریقہ آپ نے بتلایا. پھر آگے کہیں والذی نفسی بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ کی قسم اللہ کے رسول بھی کھا دیتے ہیں. اور یہ قسم کھانا بعد میں دم پیدا کرنے کے لیے زور دیتے. آپ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لا یاکل احد من الشیء الا جاء بیوم القیامہ، کہ جس نے بھی زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ بھی لیا، کچھ بھی گڑبڑی کی ہو کسی بھی طور پر، چاہے اپنے مال کا حساب کیا اور زکوٰۃ کچھ تھا نکالا، کچھ گبر کر گیا، یا وصولنے والا تھا اور وصولنے والا کچھ گڑبڑ کر دیا، یا آپ نے کسی کو دے دیا کہ صاحب زکوٰۃ کا مال ہے، کوئی مستحق بھی ہے اس کو دے دو، تو جس کو آپ نے دیا اس نے گڑبڑ، کسی نے بھی گڑبڑ کیا ہو کسی بھی طریقے سے کیا ہو، تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی تم میں سے جو بھی اس مال میں سے زکوٰۃ میں سے کچھ بھی لیا جا بھی یوم القیامہ یحملہ علی رکبتہ، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے گردن پر وہ مال لدا ہوا ہوگا، یعنی اپنی گردن کو اس مال کو اٹھا کر کے لے کے آئے گا جو اس دنیا کے اندر اس نے گڑبڑی کی ہے زکوٰۃ کے تعلق سے. آگے فرمایا ان کانا بحیرن لہو رغا، اگر وہ زکوٰۃ میں گڑبڑی کرنے والا اونٹ تھا تو وہ اونٹ کو اپنی گردن پر لاد کر لائے گا اور وہ اونٹ آواز نکال رہا ہوگا. آواز نکالنے کا مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتا رہا ہوگا کہ میں اس بندے کا مال تھا زکوٰۃ، یا میں زکوٰۃ والا تھا اس کے پاس لیکن یہ مجھے نکل گیا، یہ ڈکار لے لیا تھا اور اب میں چیخ چیخ کر بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ ہے جو میرے ساتھ گڑبڑی کی تھی. آگے ہم نے فرمایا او بکرم اللہ خوارم او شاتم تبا، یا اگر وہ گائے ہوگی یا بکری ہوگی تو اس کو بھی اپنی گردن پہ لاد کر لائے گا اور وہ بھی آواز نکال رہی ہوگی. آواز نکالنے کا وہ بھی پیغام دے رہی ہوگی کہ صاحب میں زکوٰۃ کا مال تھا اور اس نے میرے ساتھ گڑبڑی کی ہوگی. حقیقت میں یہ بہت ہی رسوائی کا دن ہوگا کہ جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ اللہ یہ تو وہ بندہ ہے جو زکوٰۃ جیسے مال کو نہیں چھوڑا تو اور کیا چھوڑا ہوگا. یا آپ ایسے سمجھیں اس محفل میں آپ کسی آدمی کو سمجھے بڑا اچھا آدمی، بہت اچھا آدمی، اور دنیا میں مسلمان اچھا ہوتا ہے جو اس تعلیم ہے، ٹھیک ہے آج گڑبڑ ہو گئی لوگ اسلام نہیں پڑھاتے لیکن اچھا پیغام ہے. اب مسلمان ایمان والا جو ہوتا ہے اس کی تو ایک اچھا ہی ہوتی ہے نا، قیامت کے دن اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ زکوٰۃ کو ڈکار لے لیا ہوگا، تو کتنی رسوائی کا پیغام ہوگا کہ یہ مسلمان دنیا کے اندر بنا گھومتا تھا اور حالات ہے کہ زکوٰۃ ہی ڈکار لے لیا. اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ میں سے کسی کو آپ سمجھے بڑا اچھا بڑا ایمانداری ٹھیک ٹھاک آدمی، لیکن آپ کو ایک دن پتا چلے جس کو آپ بڑا ایماندار سمجھ رہے تھے نا اس نے تو مسجد کا پیسہ بھی گور کر کے رکھا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں چھوڑا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا. اب بتاؤ جب آپ لوگ اس کے بارے میں یہ سنیں گے اور اس کو بھی پتا ہوگا کہ صاحب میرے بارے میں میرا راز پول کھل گیا ہے، تو آپ بتائیں وہ چہرہ دکھا سکتا ہے، وہ سر اٹھا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ خطرناک یعنی وہ دن ہوگا جن رسوائی اس کو برداشت کرنی پڑی ہوگی. اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں، بالکل حساب کتاب کر کے جس کا جو مال ہے اس کو پہنچا دیا گیا. اور کوئی اگر امانت دار بناتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جیسے اس کو بنایا گیا ویسے اس کا وہ استعمال کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اس طرح یہ رسوا ہوگا اور اس طرح یہ آئے گا. ثم رفع بیدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اسی میں بھی حتی رأینا فرط ابطیہ. صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بغل کی سفیدی کو دیکھ لیا. کپڑے وہ ایسے پہنتے تھے ایک چادر پہننے کا کہ اوڑھ لی اور ادھر کھلا رہتا تھا، یوں ہاتھ اٹھاتے یا یوں اٹھاتے یہ سائڈ سے دکھ جایا کرتا تھا.
تو آپ دیکھیں یہ کیفیت میں بیان کرتے ہیں، یہی تو اللہ نے جو اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری دی وہ یہی پوزیشن ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے ایسا تیار کیا کہ ایک ایک بات کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں، سب کو نوٹ کر کے رکھا۔ اب دیکھیے کیفیت میں نوٹ کر دیا کہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ کی یہ بغل والی سائڈ دکھنے لگی، یہ بھی چیزیں آپ نے نوٹ کیا صحابہ نے، کہہ رہے ہم نے دیکھ لیا، اور آپ نے فرمایا اللہ محل بلغت اللہ محل بلغت ثلاث، کہ اللہ کیا میں نے تیرا حکم تیرے بندوں تک پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں تیرا حکم تیرے بندوں تک پہنچا دیا، اور 3 بار یہ چیز آپ نے کہی۔ آخر میں سمجھ میں کیا وجہ یہ ہے کہ بھائی اس طرح گڑبڑی ہو رہی ہے، کیسے لوگ زکوٰۃ وصولنے جاتے، ہدیہ ملتا اور اس کو رکھ لیتے، تو کہیں ایسا نہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں مجھ میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی ہے، بھائی بتانے میں کوئی کسر تو نہیں رہ گئی ہے، اس لیے گڑبڑی ہو رہی ہے۔ تو گویا آپ خود پناہ مانگتے ہیں یا اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ اللہ جتنا ہو سکا، جو کچھ مجھ سے ہو سکا، میں تیرے احکام کو تیرے بندے تک پہنچانے کی مکمل کوشش کرتا ہوں، باقی اگر کوئی کمی جاتی رہ جائے تو وہ غفور ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ لا الہ الا انت تمہیں کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔